بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 رمضان المبارک ہے آج، اور ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے، زیادہ امکان نہیں ہے لیکن ممکنات میں سے کچھ بھی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجیے، آخر رمضان کی جو رات ہوتی ہے، رمضان گزر جاتا ہے تو جو آخری جسے چاند رات کہتے ہیں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ احادیث میں باقاعدہ اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ کا معنی ہے عربی میں انعام، کہ یہ رات انعام کی رات ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسألۃ ابی السنہ میں چند راتوں کی تعیین فرمائی ہے کہ چند راتیں بڑی اہم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ان راتوں کو زندہ کرے گا تو اللہ اس دن اس بندے کو زندہ رکھیں گے، یعنی اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن سب کے دل مردہ ہو رہے ہوں گے۔ ان میں ایک رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، یعنی عید الفطر کی رات ہے۔ ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بھی نقل ہے کہ 5 راتیں جو زندہ رکھے گا، جیسے شب جمعہ ہے، اسی طریقے سے رجب کی پہلی تاریخ کی رات ہے، اور ایسے ہی لیلۃ الجائزہ، یعنی یہ والی رات جو عید سے پہلے کی رات جسے چاند رات کہتے ہیں، اس رات کو زندہ رکھے گا، اس رات کو اللہ رب العزت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ پورے رمضان میں اللہ جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس اکیلی رات میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی بابرکت رات ہے اور اس رات کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس رات کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رات کے جتنے بھی فضائل ہیں یہ ضعیف احادیث سے ثابت ہیں، اور ایک قانون ذہن میں رکھیں کہ ضعیف احادیث سے جو فضیلت ہوتی ہے وہ فضیلت بہرحال ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے ذوق اور اس کی صحت کا عام طور پر عام لوگوں سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بہت سی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس سے لوگوں میں ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے کہ بھئی یا اس کو دیکھو بھئی ایسی نہیں، مولوی صاحب کی بات نہیں ماننی وغیرہ وغیرہ۔ سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام حضرات نے ان راتوں کی عبادت کی ہے، ان راتوں کو جاگا ہے، ان راتوں میں عبادت کے فضائل پر عمل کیا ہے۔ تو جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، جو ہمارے اکابرین ہیں، جو وہ ان راتوں میں عبادت کا دھیان رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ ان راتوں کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، پیغمبر علیہ السلام کی ہر رات کی عبادت ثابت ہے، یعنی آپ علیہ السلام ہر رات میں قیام اللیل کے 12 نفل پڑھتے تھے اور تہجد کے 8 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کی مستقل عبادت ہے۔ تو رمضان میں کسی کی عبادت کی عادت ہوتی ہے تو اس رات میں ایسی شور و شغب میں گزار دے اور گھومنے پھرنے میں اس رات میں گزار دے، تو اس سے بہتر ہے کہ کم از کم اتنی عبادت ضرور کر لی جائے جتنی آپ علیہ السلام کی ہر رات میں عبادت ہوا کرتی تھی۔ یعنی جو فضیلت کی راتیں ہیں ان کے علاوہ جو عبادت ہے وہ اتنی عبادت تو ویسے ہی ثابت ہے، یعنی آپ علیہ السلام ہر رات میں کیا کرتے تھے۔ تو جو عبادت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں کیا کرتے تھے، اگر رمضان میں ہماری اتنی عادت نہ ہو سکی تو کیا فائدہ اس سے رمضان کا؟ یعنی ہم نے کیا ایسا رمضان گزارا کہ رمضان کی اتنی مبارک ترین دن اور اتنی مبارک ترین راتیں ہمارے اندر اتنا بھی فرق پیدا نہ کر سکیں کہ ہم اس عبادت کے قائل ہو جائیں، جو اس عبادت پر قائم ہو جائیں، اس عبادت پر ہمارا عمل شروع ہو جائے جو عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ مدرسے والے نیک لوگ بس وہ بیان پہ لگے ہوتے ہیں
اور دوسرے لوگ جو ہے وہ سننے پہ لگے ہوتے ہیں۔ عبادت کا نہ ذوق ہے نہ عبادت کی ترویج ہے کہ عبادت وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کم از کم اتنی عبادت تو ہونی چاہیے نا۔ یعنی جس کا ہم نام لیوا ہیں، جس کے نام پر ہم مرنے مٹنے کو تیار ہیں، وہ پیغمبر علیہ السلام ہر رات جو عبادت کرتے تھے کم از کم وہ چیز تو ہمیں ملے۔ پھر ایک بات ذہن میں رکھیں، شریعت کا ایک بڑا خوبصورت مزاج ہے کہ شریعت کبھی بھی کسی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی گندے اعمال والا کیوں نہیں ہے۔ چنانچہ پہلے عشرے دوسرے عشرے کی فضیلت ہے، پھر تیسرے عشرے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو روایت میں آتے ہیں جتنی فضیلت لیلۃ القدر کی ہے اتنی ہی فضیلت لیلۃ الجائزہ کی ہے، یعنی جتنی فضیلت لیلۃ القدر میں عبادت کی ہے اتنی ہی فضیلت لیلۃ الجائزہ میں عبادت کی ہے۔ پھر جتنے پورے رمضان کے مہینے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اتنے ہی رمضان کے مہینے کے آخری رات میں اللہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اتنا سمجھیں کہ جو شخص ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فضیلت حاصل کرتے ہیں اپنے اوقات میں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آخری ایام میں محنت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اوئی سب ضائع ہو گیا، پورا رمضان کا مہینہ ضائع ہو گیا، اب میں کیا کروں، نہ میں نے تراویح پڑھی ہے، نہ میں نے صحیح سے عبادت کی ہے، نہ میں نے راتوں کو جاگا ہوں، نہ میں نے تلاوت کی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخری رات رکھ دی ہے کہ بھئی تم بھی پریشان نہ ہو کہ تم بھی اس طریقے سے یہ فضائل حاصل کر سکتے ہو جو پورے رمضان میں فضائل حاصل کیے ہیں۔ تو برحال یہ رات بہرحال فضیلت کی ہے، اور جو حضرات اس کا انکار کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن برحال اس رات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، اور علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ فضائل جو ہے وہ ایسے ہی حاصل ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن اتنی سی بات پہ ہر بندہ متفق ہے کہ جو عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کرتے تھے اس کی کم از کم ہمیں رمضان کے بعد عادت ہو جانی چاہیے، اس عمل کو اپنے اعمال میں داخل کرنا چاہیے۔ ایک بات سمجھیے گا، انسان عادت کا عادی ہوتا ہے، عادت کا غلام ہوتا ہے۔ آپ کتنے ہی برے ہو جائیں، لیکن آپ کے جی میں حج پہ جا رہا ہوں، میں فلاں نیک عمل کرنے جا رہا ہوں، تو محض اس عمل کرنے سے انسان نیک نہیں ہو جاتا، بلکہ اس عادت کا اثر انسان کے مزاج میں رہتا ہے، وہ عادت آہستہ 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 کر کے چھوٹتی ہے۔ کوئی شخص صبح جلدی اٹھنے کا عادی نہیں ہے تو رمضان میں اس کی کوئی نہ کوئی سحری رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ عادی نہیں ہوتا جلدی اٹھنے کا۔ اور محض رمضان میں آنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی عادت تبدیل ہو جائے، محض حج پہ جانے کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی عادت تبدیل ہو جائے۔ انسان عادت کے پیچھے مجبور ہو جاتا ہے، اور عادت کی وجہ سے بعض دفعہ ریجڈ بھی ہو چکا ہوتا ہے، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے چونکہ ایک عادت بنی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اپنی عادات رمضان میں تبدیل کرنی ہوتی ہیں، اور ابھی آج ایک دن امید یہ ہے، بڑی امید یہ ہے کہ کل ہمیں ایک اور دن مل جائے گا، تو اپنی عادات تبدیل کرنے کی کوشش کریں، یعنی عبادت کی عادت ڈالنے کی فکر رکھیں۔ اگر رمضان کے اندر ایک یہ چیز بھی حاصل نہ ہو سکی تو پھر کیا حاصل ہوا؟ ہماری مسجد میں ایک صاحب باقاعدہ مشرع اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، ابھی 1-2 سال سے کچھ عذر ہے، انہوں نے بتایا کہ پورے رمضان میں 2 کام ضرور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ عادت میں نے اپنانی ہے اور یہ عادت میں نے چھوڑنی ہے۔ میں پورے رمضان میں یہ 2 عمل لازمی اپنے اندر لے کے جاتا ہوں کہ رمضان گزرتا ہے تو میں ایٹ لیسٹ یہ دیکھتا ہوں یہ ایک عادت میں نے اپنا لی اور یہ ایک عادت میں نے چھوڑ دی، ترک کر دی۔ تو کم از کم رمضان سے ہمیں یہ حاصل ہو کہ رمضان میں ایک عادت اپنا لیں، ایک نیکی کی عادت اپنا لیں، کوئی بھی نیکی ہو، کسی کے مزاج میں کوئی نیکی، کسی کے مزاج میں کوئی نیکی، تو رمضان میں یہ ایک عادت اپنا، اور یہ ایک بری عادت ہے، یہ میں نے چھوڑنی ہے، فلاں گناہ چھوڑ دینا ہے، سگریٹ چھوڑ دینا ہے، یا واٹ ایور جو بھی آسان ہے چھوڑنا، اس کو چھوڑو۔
تو دیکھیے کہ کم از کم رمضان میرے مزاج پر، میری ذات پر اتنا اثر تو ڈالے کہ آپ علیہ السلام نے اتنا زور دیا رمضان کے موضوع پر، اتنی محنت فرمائی رمضان کے موضوع پر، اور امتی کے اوپر اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو تو کس نام کا امتی ہے، کائے کا امتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے جان دینے کو تیار ہے، لیکن کیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔